دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک کسان رہتا تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا۔ گدھے نے آٹے اور گندم کی بوریاں لے کر اپنے مالک کی خدمت کے لیے بہت طویل عرصے تک کام کیا، لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے گدھا بوڑھا ہوتا گیا اور اپنی طاقت کھونے لگا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے فارم کے آس پاس کام کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے، ایک صبح سویرے سویرے کھیت چھوڑ کر طویل سفر پہ نکل گیا۔ میری حالت اب اس قابل نہیں، لیکن ابھی بھی میرے پاس ایک خوبصورت آواز ہے، مجھے میری آواز کے ذریعے پیسے کمانے چاہیے۔ اس کو اس کے راستے میں ایک شکاری کتا دکھا۔ گدھا اس کے پاس گیا۔ ارے تم اس طرح یہاں لیٹے کیا کر رہے ہو؟ میں ایک شکاری کتا ہوں جو اپنی عمر کے بڑھنے سے اپنی طاقت کھو بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ اپنے مالک کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ میں اس دنیا کا سب سے بڑا سنگر بننا چاہتا ہوں۔ میری ایک آفر ہے، ہم لوگ ایک بینڈ بناتے ہیں اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ ڈرم کیسے بجاتے ہیں۔ کتے کو یہ آفر بہت پسند آئی اور گدھے کے ساتھ کتا بھی برمین کے لیے نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی سڑک کے کنارے ایک مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بلی کافی افسردہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا پیاری بلی؟ تم کافی اداس لگ رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے پاس بھاگنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی نوکیلے دانت۔ چوہوں کے پیچھے دن بھر بھاگنے کے بجائے میں اس طرح یہاں آ کر لیٹ جاتی ہوں، اور اسی وجہ سے میرے مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اچھا، تو تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ لیکن آپ جا کہاں رہے ہیں؟ برمین، ہم وہاں جا کر بینڈ بنا کر سنگر بن جائیں گے۔ بلیاں تو ویسے ہی بہت سریلی ہوتی ہیں، تم کیوں نہ ہمارے بینڈ میں شامل ہو جاؤ اور پیانو بجاؤ۔ بلی کو یہ آفر بہت پسند آئی اور اس نے بھی یہ بینڈ جوائن کر لیا۔ جب یہ تینوں ایک فارم کی طرف سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مرغا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ ارے مرغے صاحب، دوپہر ہو گئی ہے اور آپ ہیں کہ ابھی تک چلا رہے ہیں؟ ارے بھیا، کل سنڈے ہے اور اس سنڈے میری مالکن مجھے پکانے والی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ککڑوں کو۔ تو تم یہاں رکے ہوئے کیوں ہو؟ کہیں اور کیوں نہیں بھگ جاتے؟ ارے میں کہاں جاؤں، آج تو میرا آخری دن ہے اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ککڑوں کو۔ ارے بھیا، ککڑوں کو۔ اچھا، اپنی آواز کو اس طرح ضائع مت کرو، ہمارے ساتھ جوائن ہو جاؤ تم بھی۔ ہم ایک بینڈ بنائیں گے اور تمہارے جیسی آواز کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ مرغے کو بھی یہ آفر بہت پسند آئی تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ اوپر سے کودا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ چاروں سڑک کی طرف نکل پڑے۔ ہم لوگ آج رات یہیں قیام کریں گے کیونکہ کل ہماری ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ سونے سے پہلے مرغا کافی اونچائی سے چاروں طرف چپکے دیکھنے لگا۔ مجھے وہاں ایک روشنی دکھ رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے قریب کوئی گھر ہے۔ تو پھر اٹھو اور وہاں چلتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے اس گندی جگہ پہ سونے کی عادت نہیں ہے۔ ہاں، اور شاید ہمیں وہاں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، اس لیے چلو۔ سب راضی ہو گئے اور جہاں سے روشنی آئی تھی وہاں کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ آخرکار وہ گھر آ پہنچے۔ ان سب میں سے لمبے ہونے کی وجہ سے گدھے نے کھڑکی سے جھانکنا شروع کیا۔ اس نے اندر دیکھا۔ کیا تمہیں کوئی اندر دکھا میرے بھائی؟ تمہیں پتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے وہاں ایک خوبصورت ٹیبل دیکھی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اور مجھے اس ٹیبل پہ بہت مزیدار کھانے نظر آ رہے ہیں۔ میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ چلو چلو اندر چلتے ہیں۔
एक मिनट रुको, मुझे जरा देखने तो दो। और मुझे तो वहाँ 4 लोग भी दिख रहे हैं जो खूब मजे ले लेके वो खाना खा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर बैठे 4 लोगों के बारे में सुना, वो सब उदास हो गए। और इन लोगों को खाना खाना जरूरी था, मुझे इतनी भूख लगी है। चलो चलो जंगल चलते हैं। काश हम इन चोरों को यहाँ से डरा के भगा सकते। अच्छा सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। हम लोगों को मिलके शोर शराबा करना होगा ताकि ये लोग हमारी आवाजें सुनकर बाहर आएं। चारों दोस्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। फिर जैसा कि गधे ने कहा था, वो सारे गाने गाना शुरू हो गए। जब चोरों ने ये खौफनाक शोर सुना, वो सारे डर के मारे उठ के खड़े हो गए। उन चारों दोस्तों ने खिड़की तोड़ी और जोर से छलांग मारकर अंदर चले गए। अरे भागो यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे, भागो यहाँ से। उन्होंने अपने हथियार छोड़े और चारों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। चारों दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। वो फौरन से खाने की टेबल पर बैठे और वो सारा खाना खाने लगे जो चोर छोड़कर भागे थे। खाने के बाद वो एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ पे वो आराम से सो सकें, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने सारी लाइट्स बंद करी और सोने के लिए लेट गए। अब आधी रात हो चुकी थी। चोरों ने घर की तरफ देखा और वो परेशान हो गए कि घर में रोशनी क्यों नहीं है। उन्होंने उनमें से एक को घर चेक करने के लिए भेजा। उसने देखा कि यहाँ बहुत सन्नाटा और अंधेरा है। उसने एक लैंप जलाने की कोशिश करी। उसने जैसे ही माचिस जलाई, बिल्ली उसके ऊपर कूदी और उसका मुंह नोच लिया। कुत्ते ने उसकी टांग काट ली। ये सब शोर सुन के मुर्गा भी अचानक से उठ के शोर करने लगा और जैसे ही चोर को लगा कि अब भागने का मौका है, तो गधे ने उसको जोरदार लात मारी कि वो वहीं गिर गया। अब आखिर होना क्या था? चोर अपने साथियों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उस घर में एक नहीं 4 जानवर हैं, उन लोगों ने मुझ पर हमला किया है। वो चारों बगैर पीछे देखे भागने लगे और उसके बाद वो उस घर में कभी वापस नहीं आए। उन चारों दोस्तों को ये घर बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने ब्रिमेन जाने के ख्याल को वहीं खत्म कर दिया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सारे मिलके अब यहीं रहेंगे और वो सारा दिन गाने गाना और मौसीकी में गुजारने लगे।